الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد جسب يسب صعب ليت له ونشهد أن سيدنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد ساداتنا آلانا وأولانا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وفي مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہو درمان درد بلبلے شیدا کہو تجھے اللہ ہر تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جام جانے تجلا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے
منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے سمٹ کر ایک نقطے پر بکھرنا کتنا مشکل ہے اور کہیں چشموں کا پانی ہو گھنی چھاؤں ہو راستے میں کہیں چشموں کا پانی ہو گھنی چھاؤں ہو راستے میں اگر منزل مدینہ ہو اگر منزل مدینہ ہو ٹھہرنا کتنا مشکل ہے سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے تمام تر حمد و ثنا کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر تحت ثری کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے معبود حقیقی و معبود برحق ہے کروڑہا بلکہ لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے ہمیں طرح طرح کے انعامات سے نوازا لائق صد عزت و احترام سید السادات فخر السادات رونق محفل میری مراد محترم المقام محترم پیر طریقت صاحبزادہ والا شان پیر سید مشتاق شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ رب العالمین سایہ دیر سلامت رکھے محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری نبیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا قاری شفاقت صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا تجمل صاحب دامت ذلکم العالی محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ عامر صاحب اللہ رب العالمین جمیع علماء ذی احتشام کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے اور مزید علماء ذی احتشام کو خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے منتظمین جتنے بھی حضرات ہیں انتظامیہ کمیٹی محترم المقام راجہ خورشید صاحب کیانی راجہ تہذیب حسین صاحب راجہ سلمان صاحب راجہ خلیل صاحب جمیع منتظمین محتممین اللہ رب العالمین صاحب کا یہ خوبصورت بزم محبت سجانا قبول و منظور فرمائے اور جن کی وجہ سے میں یہاں پہنچا اور آپ کا دیدار کیا خوبصورت اور خوبرو بزم محبت میں شرکت ہو گئی میری مراد محترم المقام مداحان حبیب میں ایک دمکتا ہوا ستارہ مداح حبیب محترم المقام محترم عبد القدیر صاحب اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں لحن داؤدی عطا فرمائے مزید برکتوں کا نزول فرمائے اور جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجی ہے محترم المقام محترم راجہ وسیم صاحب کیانی ان کی ہمشیرہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ ان کے چیلم کے موقع پر یہ خوبصورت بزم سجی ہے رب العالمین مرحومہ مغفورہ کو جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے اور قبر کے اندر چین سکون راحت اطمینان اور خوشحالیاں نصیب فرمائے
حاضرین محترم، تلاوت کردہ آئے مقدسہ چونکہ وقت مختصر ہے اور وقت ویسے ہی مختصر ہے، وقت ہر کسی کا مختصر ہے۔ 2020 نے تو ہلا کے رکھ دیا ہے، پتہ ہی نہیں، بندہ چائے پی رہے ہیں اکٹھے، ساتھ میں چل رہے ہیں، اچانک سے اعلان ہو جاتا ہے فلاں بن فلاں فوت ہو گیا ہے، نماز جنازہ اتنے بجے ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ وقت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے لا ریب کلام کے اندر ارشاد فرمایا، جس طرح کے علماء ذی احتشام نے دونوں آیات مبارکہ پہ خوب رو ماشاءاللہ اللہ علم و عمل میں ترنم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، خوبصورت بیانات فرما رہے تھے، تو اسی حوالہ سے انہی آیات کو زیر باس لاتے ہوئے میں نے بھی برکت کے لیے پڑھ دی، باقی جس طرح اللہ رسول چاہیں گے اسی طرح آپ تک گفتگو پہنچے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے، اس کا ذائقہ ہر کسی نے لینا ہے جس کے اندر بھی روح ڈالی گئی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں چند منافق آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا علی شیر خدا، سنا ہے آپ کا فرمان ہے سلونی اما شئتم، جو مرضی ہے مجھ سے پوچھو جواب دوں گا، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، تو ذائقہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے چکھا وہ بتاتے نہیں ہیں جی، اور جو جن سے پوچھا جائے تو انہوں نے چکھا نہیں، تو موت کا ذائقہ کیسے پتا چلے؟ پتہ نہیں آپ پریشان کیوں بیٹھے؟ مسکرا کے ایک بار سبحان اللہ کہو۔ نہیں کوئی پریشانی تو نہیں نا؟ اللہ پریشانیاں دور فرمائے، تھوڑے خوش ہو جو، مجھے بھی پریشان کر کے رکھا ہے، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے۔ مسکرا کے سبحان اللہ بلند آواز سے، اور جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے وہ سارا ہم نے مائی صاحبہ کو ثواب پہنچانا ہے، مرحومہ کو، اس لیے نعرہ رسالت، آقا جی کا نام بلند کرو، نعرہ رسالت، جزاک اللہ۔ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ ابا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ میں اپنی موت کا بتاؤں یا تمہاری موت کا؟ اپنی موت کا بتاؤں یا؟ وہ آگے حیران ہو گئے، کہا بھئی یہ اپنی موت اور تمہاری موت اور اس کی موت اور اس کی موت، کیا موت میں بھی تفاوت ہوتا ہے، مختلف ہوتی ہے، ذائقہ علیحدہ ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہاں، بس تم اتنا بتاؤ کہ تمہیں کون سی موت کا ذائقہ بتاؤ، کیونکہ ذائقہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے یا ویسے ہی ہے، یہ بتانے کے لیے اتنا پوچھنا تو میرا حق بنتا ہے کہ تمہاری موت کا بتاؤں یا اپنی موت کا؟ علی ذائقے مختلف ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں مختلف ہوتے ہیں، تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، تم موت کا نام سن کے تمہیں پسینہ آ جاتا ہے، مگر ہم علی، میں علی اور میرا سارا خاندان موت سے ڈرتا نہیں، ہم تو مرنے کے بعد بھی ہمارے خاندان کا وتیرہ ہوگا کہ موت کے بعد بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھتے نظر آئیں گے۔ ہمیں موت نہیں کچھ کہتی، ہمیں موت کچھ نہیں کہتی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، جہاں تک جس طرح کا سلسلہ، ایک بار بلند آواز رکھو نعرہ رسالت، اور بلند آواز سے نعرہ رسالت۔ بندہ مر جاتا ہے، جانا تو سبھی نے ہے نا، رہنا یہاں کسی نے نہیں ہے، سب جناب والا اپنی اپنی باری پہ سب چلے جاتے ہیں، بلکہ گھڑی کا کلندر وہ پہلے ہی بتا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسے نالے کسے نالے اے وفا نہیں کیتی دنیا پہ اعتبار
وہ کسے دے آتے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری کسے دے آتے نہیں لگے سب ٹر گئے رب العالمین نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے جان عزیز اے وہ پیاری جان اے نفس اے زیرو چیز اے نفس مطمئنہ اللہ اکبر مانا یہ بنے گا رب العالمین نے فرمایا اے وہ جان عزیز جو دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی تو ہر کسی کو میں دیتا ہوں رب العالمین فرماتا ہے اگر سانس چلتی ہے تیری رگ حیات چل رہی ہے تو پھر تیری زندگی جناب والا بہار رہتی ہے لیکن اگر یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے سانس اندر جائے پھر باہر نہ آئے باہر رہے اور اندر نہ جائے فرمایا تجھے موت آ جانی ہے تیری سانسوں کی جو مالا تو جھپے جا رہا ہے تیری سانسیں جو چل رہی ہیں مسلسل چلے جا رہی ہیں فرمایا مجھے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے میری رحمتوں کی وجہ سے تیری سانسیں چل رہی ہیں رب نے فرمایا اے زندگی تو ہر کوئی گزارتا ہے کافر بھی دنیا میں موجود ہے وہ بھی زندہ ہے جو لوگ مجھے مانتے نہیں ہیں وہ بھی تو زندہ ہے لیکن فرمایا جس طرح موت میں فرق ہوتا ہے ویسے زندہ ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے وہ جیتے تو سبھی ہیں مگر جو اس حال میں جیتا ہے کہ مرتا بعد میں ہے رب کا پیغام پہلے آتا ہے بول یار سبحان اللہ صرف شعر ہی سننے چاہیے وہ گل بھی سننی چاہیے شعر میں بڑے آندن میں شعر ہی سنانے ہونے تو پھر مینوں اتنا سفر کی لوڑ نہیں سی کہ گل سننی دے بولو سبحان اللہ سارے بولو ایک باری سبحان اللہ فرمایا جیتے تو سبھی ہیں مرتے تو سبھی ہیں لیکن کمال والا بندہ وہ ہے جو ابھی مرا نہیں موت سے چند لمحات پہلے موت سے چند گھڑیاں پہلے رب العالمین فرماتا ہے او میرے فرشتوں جی اللہ حکم فرمایا جو نہ 70 فرشتے چلے جاؤ میرا آج فلاں بن فلاں بندہ میری بارگاہ میں آنے والا ہے یا اللہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا جاؤ چلے جاؤ ابھی وہ مرا نہیں ہے چند لمحات کے بعد اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر جائے گی یا اللہ کیا کریں فرمایا سرانے کی طرف بیٹھ کے پیغام سنا دو یا ایتھا النفس المطمئنہ سرانے کی طرف بیٹھے ہیں فرشتے ساتھ میں جناب والا چچا بھی کھڑا ہے ماں بھی ساتھ میں کھڑی روئے جا رہی ہے باپ بھی جناب والا پاس موجود ہے رشتہ دار بھی سارے عزیز و قارب آئے بیٹھے ہیں لیکن کسی کو خبر نہیں ادھر سے آواز آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے وہ جان عزیز اے وہ پیاری جان جو دنیا کی زندگی میں مطمئن رہی ہے مطمئن کون ہوتا ہے مطمئن جناب والا کس شے کا نام ہے آنا میں جلدی سے بتا کے میں آگے جانا چاہتا ہوں توجہ فرما اللہ اکبر مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی رب العالمین فرماتا ہے رب نے فرمایا رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے آؤ نا میں بتاؤں کہ بندہ حالت اطمینان میں زندگی گزارنے والا کون ہوتا ہے جس کو صدا یہ آتی ہے جس کو پیغام یہ آتا ہے دعوت تو ہم بھی دیتے ہیں دعوت یہ آج راجہ وسیم صاحب خورشید صاحب یہ ان صاحبان نے جو دعوت دی آپ کو تو دعوت اسے دی جاتی ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہو جس کے ساتھ کوئی دعوت اسے دی جاتی ہے یا رشتہ داری ہو یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو
یا دوستی ہو یا عصبی نسبی رشتہ داری ہو، جس طرح کا بھی کوئی تعلق، کوئی جان پہچان ہوگی تو دعوت دی جائے گی۔ اجنبی بندے کو تو کوئی نہیں بلاتا، یا اس کو نہیں بلاتا جس کے ساتھ کوئی شریکہ ہو، کوئی ناراضگی ہو، جی اسے بھی بلاتا کوئی نہیں۔ اب یہ قانون تو ہمارے ہاں بھئی یہ ساتھ والا گھر ہے، یہاں کی بات نہیں، لیکن مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، یار یہ ساتھ والا گھر ہے، اس کو بلایا نہیں آپ نے، تو جواب یہ آئے گا بھئی ہم ان کے ساتھ ناراض ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں ان کے ساتھ، دعوت بھی ہم نے نہیں دی۔ اللہ اکبر! یعنی دعوت غمی خوشی کے موقع پر اسے دی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، توجہ، جس کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ اب وہ کمال والا کتنا بندہ ہے جو ابھی مرا نہیں، ابھی فوت نہیں ہوا، ابھی روح موجود ہے، لیکن رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے مرنے والے کو دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ اسے میں تو دعوت نہیں دے رہے، اسے اللہ بلا رہا ہے، اسے دعوت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب وہ مطمئن بندہ کون ہے جسے دعوت اللہ دے گا، جسے بلائے گا اللہ؟ وہ بندہ کون ہے؟ بس یہی سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر! بندہ وہ جناب والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ! بندہ وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں غریب بھی رہتا رہا ہے، غربت بھی انگڑائیاں لیتی رہی ہے، امیری بھی اس پہ آتی رہی، وہ چاہے زمانے کا امیر رہا، چاہے زمانے کا جھونپڑی میں غریبی کے عالم میں جناب والا زندگی گزار کے چلا گیا، چاہے وہ ساری زندگی بیماری کے عالم میں بتاتا رہا یا تندرستی کے عالم میں گزرتی رہی، چاہے بادشاہ بن کے گزاری، چاہے جناب والا وہ بادشاہ بن کے رہا، یا جناب والا فٹ پاتھ پہ گدھا بن کے جناب والا اپنی زندگی گزارتا رہا، رب العالمین فرماتا ہے اے میرے وہ بندے جو دنیا کی زندگی میں چاہے غریب رہا، چاہے امیر رہا، چاہے دولت مند رہا، چاہے بیمار بھی رہا، تندرستی بھی تجھ پہ آتی رہی، مگر کسی حال میں بھی تو نے تقدیر بنانے والے کی قدرت پہ شکوہ نہیں کیا ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ فرمایا کہ تو بیمار بھی رہا پھر بھی شکر کرتا رہا، تو تندرست بھی رہا پھر بھی شکریہ ادا کرتا رہا، تو امیروں سے امیر بادشاہ بن کے زندگی گزارتا رہا پھر بھی شکریہ ادا کرتا رہا۔ فرمایا بندے تجھے زندگی دی میں نے، لیکن تو بولا نہیں مجھے کسی موڑ پر، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اگر تو ساری زندگی بیمار رہا، جس طرح راجہ وسیم صاحب جیانی کی ہمشیرہ صاحبہ جو وقتاً فوقتاً بیمار بھی رہتی رہی، جس طرح باتیں مجھ تک پہنچتی رہی، جو بیماری کے عالم میں بھی زندگی گزارتی رہی، داعیے اجل کو لبیک کہا تو پھر بھی بیماری کے عالم میں رب نے محبوب نے فرمایا اگر میرے امتی کو کانٹا چبھے 10 گنا معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ، تو جو ساری زندگی وقتاً فوقتاً بیماری کے عالم میں گزار کے گئی ہے، یقیناً رب نے سارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی لکھ دی ہیں۔ جی جناب والا توجہ، اے میرے بندے تو چاہے ساری زندگی بیمار رہا، چاہے ساری زندگی پریشانیوں کے عالم میں رہا، تجھے اپنے بھی ستاتے رہے، تجھے بیگانے بھی ستاتے رہے، لیکن تو نے کسی حال میں بھی رب کا شکوہ نہ کیا۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اونا میں بتاؤں، اونا اقبال تمہیں بتائے کہ وہ کون سے بندے ہیں جنہیں رب العالمین بلائے گا، جسے رب العالمین دعوت دے گا، وہ کون سے بندے ہیں؟ علامہ اقبال قلم اٹھا کے لکھتے ہیں، فرمایا ہر حال کے اندر تنہائی کے عالم میں جا کے بندہ مومن رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتا، عرض کرتا ہے کہ مالکا جس حال میں تو رکھے، سینے میں چھریاں چل رہی ہیں، سینے میں بڑا درد ہے، اپنے بڑے ستاتے ہیں، بیگانے بڑے ستاتے ہیں، دکھ دیا ہے، غم دیا ہے، لیکن پھر بھی جب مسکرا کے ملتا ہے، کسی کو ملتا ہے، اپنے غم بتاتا نہیں کسی کو، بس یار اللہ کا شکر، او بابا جی کیا حال ہے، او جوانہ کیا حال ہے، یار کیا حال ہے، تو سب سے مسکرا کے کہتا ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ یعنی سارے غم سینے میں چھپا کر بالکل مطمئن ہو کے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان بندوں کو بتانے کا کیا فائدہ، وہ میرا مالک
جے سونا اے میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھیو نہ تو اے وارے او دکھ قبولی محمد بخشا اے راضی رہن پیارے. وہ شکوہ نہیں کرتا، وہ تنہائی میں بھی بیٹھ کے لوگوں کے سامنے مسکراتا رہتا ہے، سفید پوش بن کے تنہائی کے عالم میں رب کی بارگاہ میں کہ رشتہ رب کا بندے کے ساتھ بھی ہے. ضروری نہیں ہے بھائی اس نے پیدا کیا تو رشتہ رکھ کے پیدا کیا ہے نا. ماں بھی اتنا پیار 70 ماں نہیں کر سکتی جتنا وہ پیارا پیار کرتا ہے، جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. کبھی تو رب کا بندہ بن کے عرض تو کر. بلکہ بندہ مومن عرض کرتا ہے مالکا کوئی تکلیف نہیں مجھے، کوئی دکھ نہیں، بلکہ جس حال میں تو رکھے وہی حال گوارا ہے. جس حال میں تو رکھے، جس حال میں تو رکھے وہی حال گوارا ہے. بس اتنا تو مجھے کہہ دے کہ تو بندہ ہمارا ہے. او اتنا تو مجھے کہہ دے کہ تو بندہ ہمارا ہے. فرمایا جب بندہ مطمئن ہو کے زندگی گزار کے جاتا ہے نا، پھر اور کوئی بلائے نہ بلائے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. پھر اپنے مانے یا نہ مانے اپنے جناب والا پراگندہ سے بال اور غریب پھٹے پرانے کپڑے ہی دیکھتے رہے، لیکن فرمایا بندے تو نے بندے کو بندہ سمجھا. یہ ضروری نہیں ہے جبے گبے پہن کے جناب والا دستار پہن کے داڑھی شریف رکھ کے تو بھائی ہم حاجی ہوتے ہیں، ہم نمازی ہوتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں. بندے کو بندہ سمجھنا بھی عبادت ہے جی. بندے کو بندہ سمجھو کیونکہ یہ مخلوق خدا ہے نا. اور یہ بات یاد رکھو فقط نمازیں نہیں لے کے جنت میں جائیں گے. ہاں جی فقط نمازیں نہیں، نماز نہ ہو تو جنت پھر بھی نہیں، لیکن نماز ہو بندوں کا پیار نہ دل میں ہو تو پھر بھی بات بنتی نہیں. بندوں سے پیار بھی کرو. یہ نہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں اور میں جناب والا قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں جناب والا حج بھی میں نے کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، میں بڑا نیک ہوں، پارسا ہوں، ایک بندہ گناہگار سا آ گیا تھا تو سلام بھی نہ کریں تو پھر اس نو ایکم پسند نہیں نہ. تو نمازی ہے آجی ہے تو بندے نو بندہ سمجھ، تو مل. وہ نہیں گناہگار ہے تو اللہ دا ہے، تیرا تے نہیں. سمجھو نا بات ہے بھائی تجھ سے اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ ایک طائفہ تھی نا، گناہگار تھی، گناہگار ایک عورت تھی. ایک باتوں سے بات یاد آ گئی. اللہ اکبر، ہر گناہ اس نے کیا، ہر گناہ اس نے کیا، کبھی نیکی نہ کی، صرف کلمہ پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ صرف کلمہ پڑھا تھا. بندوں کا خیال رکھنے سے ایک بات یاد آ گئی. وہ چلتے چلتے نا جنگل میں کہیں جا رہی تھی تو چلتے چلتے اچانک سے نا اس کی نظر پڑی ایک کتے پر. کس پہ نظر پڑی؟ ایک کتے پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ زمین، گیلی ہوئی زمین ہے، وہ اسے چاٹ رہا ہے. تو وہ جو گناہگار عورت تھی اس نے دیکھا بھئی اس کو شاید پیاس لگی ہے، موزہ اپنا پھینکا کنویں میں اور پانی نکال کے باہر دیا اور اس نے پیا. جو ہی یہ اس نے ادا کی نا تو رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا ادھر سے کاٹ ادھر لکھ. یا اللہ گناہگار ہے، جہنمیوں سے کاٹ کے جنتیوں میں. یا اللہ گناہگار ہے، ہر گناہ کرتی ہے، نماز ایک بھی نہیں. یا اللہ نیکی ایک بھی نہیں، تے جہنمیوں سے جنت میں کیوں؟ رب نے فرمایا ہم بے نیاز ہے نا، او غنیون عن العالمین ہماری ذات ہے نا، بس ہمیں اس کی ایک ادا پسند آ گئی ہے، تو لکھ. یا اللہ اتنا کمال کا درجہ، فرمایا صرف جنتیوں میں نہیں، فرمایا میری ولیوں اولیاء اللہ کی فہرست میں اسے لکھ دے. یا اللہ وجہ، فرمایا میری ایک حقیر سی مخلوق کو اس نے پانی پلا دیا ہے، بس کتے سے اس نے پیار کر دیا ہے، مجھے عطا
پسند آ گئی ہے۔ او بھائی جو گناہگار عورت ہو اگر کتے کا خیال کرے رب ولی بنا دیتا ہے، تو جو اشرف المخلوقات بندوں سے پیار کرے رب کیا مقام دیتا ہے؟ یہ گل سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کو جواب نہ میں خالی تکی جا رہی ہوں سارے سبحان اللہ تے صرف بندیاں نال پیار دا نماز ایک بھی نہیں تے گل تاں وی کوئی پڑھنی روز محشر کے جان گداز پود اولی پرسش نماز پود فرمایا روز محشر کے دن جان پگھل رہی ہوگی سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا بندیاں دا بھی خیال کرو اللہ اکبر کیونکہ یہاں اگر ہڑپ کر بھی لی جائے نا زمین پتہ نہیں میں باتیں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں چلو پھر کبھی سے تقریریں ہوتی رہیں گی لیکن گلاں آ گئی تو سن لو سبحان اللہ کو سارے غریب بندہ ہے ماتڑ ہے غریب ہے اور ایک بندہ امیر ہے تو اس نے زمین ہڑپ کر لی حق تلفی کر لی اس کی اللہ اکبر نہیں ہم بڑے ہوتے ہیں ہم یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں قیامت کے دن جب جائے گا نا تو میدان محشر میں او جی ہم بڑے نیک تھے ہم پارسا تھے ہم نے تہجد پڑھی تھی ہم نے نمازیں پڑھی تھی ہم نے قرآن پڑھا تھا ہم نے جی بہت نیک پارسا تھے یا اللہ جنت فرمایا ہاں وہ جنت سامنے ہے لیکن اس غریب کا نا تھوڑا سا حق تلفی تو نے تماچا مارا تھا یا زمین کوئی بھی حق تلفی تو نے کی تھی بس اس سے معافی مانگ اور جا جنت میں ہن غریب دے اگے او جناب حاجی صاحب کھلتے ہیں او جناب بڑے نمازی تہجد گزار کھلتے ہیں اے ہاتھ جوڑی دے مرو جے اٹھے جناب والا معافی منگنی تے اتھا کم ہی ہو جنا کرو تے اتھا معافی مانگ کے جاؤ نا اگر اتھے پھر غریب اتھے اتھے تے غریب ہے تو اتھے غریب کوئی وہاں امیری غریبی نہیں وہاں دولت ایمان دیکھی جاتی ہے وہ تو غریب ہوتا ہی نہیں ہے جس کے پاس ایمان ہے اللہ اکبر اب جناب والا وہاں پہ غریب اس کی ہاں یا نہ میں تیری جنت اور دوزخ ہے اگر ہاں کر لیا معاف کیا تو بھی تر گیا اگر نہ معاف کیا تو پھر ہن زمین کتھوں لیا سے اتنے دے جناب والا کپڑے ہی نہیں ہونے بندے شرابور پسینے سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس لیے بندے کو بندہ جان پھر رب کی کریمی دیکھ پھر سجدہ بھی کر تجھے ایک سجدے میں اتنا لطف آئے گا رب فرمائے گا جا بندے سجدہ تو تو نے تخیلات کی دنیا میں خیال کہیں اور تھے سجدہ رب کی بارگاہ میں تھا لیکن جا سجدہ قبول اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے فلاں غریب بندے کا دل تجھ پہ خوش ہو گیا ہے دے مسجد دے مندر دے جو کچھ تھیندا او ایک بندے دا دل نہ ٹائی سونا رب دلاں وچ رہندا چیلم کے موقع پر ہم بیٹھے ہیں اور اس حوالہ سے ایک حدیث پاک لجپال نبی علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے اور لمعۃ البرہان کتاب کا نام ہے اس میں حدیث پاک روایت ہے ایک بار آقا جی کا نام بلند کرو اور پھر میں حدیث سناؤں نعرہ رسالت بلند آواز نال نعرہ رسالت لمعۃ البرہان کتاب کا نام اللہ اکبر کبیرہ لجپال نبی علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت سیدنا انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ کملی والے نے فرمایا اللیلۃ الاولی عسیرۃ علی المیت فتصدقوا له وینبغی ان یواظب علی الصدقۃ للمیت 7 ایام وقیل 40 فإن المیت یتشوق الی بیتہ لجپال نبی علیہ السلام کے غلام فرمانے لگے فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا جب روح بندے کی پرواز کر جاتی ہے جب جناب والا بندے کو موت آ جاتی ہے فرمایا پہلی رات کندھوں پہ جناب والا جو ہی جنازہ تجہیز و تکفین کی جاتی ہے جنازہ کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے نہ جانے جناب والا شب برات 29 تاریخ کو کس کا جناب والا نام کاٹ دیا گیا ہے کس کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے کس کا دنیا عالم دنیا سے عالم برزخ میں نام لکھا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ سیس جوڑ سنگت دے دیتے آخر وتھا پیا
باجو ایک پل نہ ساجیں دے او شکل یاد نہ رہ آؤ. کملی والے نے فرمایا پہلی رات میت پہ بڑی مشکل ہوتی ہے. رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا جب بندے چھوڑ کے آ جاتے ہیں, بندے میت کو قبر میں رکھ کے آ جاتے ہیں, قبر والا بڑا گھبراہٹ سی محسوس کرتا ہے, وہ گھبرانے رہتا ہے. صحابہ نے عرض کیا لجپالا ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں پریشان نہیں دیکھنا چاہتے, سوڑیا حکم فرماؤ ہم کیا کریں کہ وہ قبر والا خوش ہو جائے. کملی والے نے فرمایا فتصدقوا لہ, اس کے لیے صدقہ کرو. سوڑیا کب تک کرتے رہیں؟ فرمایا وَيَنبَغِي أَن يُوَاظَبَ عَلَى الصَّدَقَةِ, فرمایا صدقہ لگاتار کرتے رہو, لگاتار اس کے لیے دعائیں کرتے رہو. سوڑیا پھر بھی کتنے دن؟ فرمایا 7 ایام, 7 دن تک لگاتار دعائیں بھی کرتے رہو, صدقے بھی دیتے رہو. اور پھر ایک روایت میں ہے وَقِيلَ 40 فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَشَوَّقُ إِلَىٰ بَيْتِهِ. لجپال نبی نے فرمایا کہ چیلم کے موقع پر بھی دعا کیا کرو. اس لیے سونیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میت چیلم کے موقع پر اپنے گھر کی طرف مشتاق رہا کرتی ہے. اپنے گھر کی طرف میت مشتاق رہا کرتی ہے. گویا کہ اللہ اکبر کبیرہ. آج راجہ وسیم صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ گھر میں آئے بیٹھے. ہاں جی آنکھ والا تو دیکھ رہا ہے, آنکھ والا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جائیں. بلکہ یہ صرف چیلم کے موقع پر ہی نہیں بلکہ امام نجم الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو فرماتے ہیں کہ ان ارواح المؤمنین یاتون فی کل لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ فیقومون بفناء بیوتہم. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ مومنین کی روحیں تو ہر جمعرات کو گھر میں آتی ہیں, ہر جمعہ کے دن کو گھروں میں آتی ہیں اور آ کے فیقومون بفناء بیوتہم اپنے گھروں کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. پھر جو کوئی دعا کر کے انہیں خوش کرتا ہے رب بھی اسے خوش کر دیتا ہے. اور جن گھروں میں جمعرات کو دعا نہیں ہوتی وہ پریشان لوٹتی ہیں تو رب بھی انہیں پریشان کر دیتا ہے. اور جمعرات کو جو دعا مانگتا ہے سمجھو رب کی رحمتوں کے نزول کا مرکز بن جایا کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. سارے سبحان اللہ کہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں حضور کے سچے غلاموں, پیارے غلاموں, حضور کا عشق بسا کے دنیا سے جانے والوں. جب اس حال میں بندہ زندگی گزار کے دنیا سے جاتا ہے, دنیا سے جاتا نہیں بلکہ رب العالمین کی دعوت کا مرکز بن جایا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حالت اطمینان میں جب بندہ زندگی گزار کے جاتا ہے پھر قبر میں بعد میں جاتا ہے, اجالے پہلے آتے ہیں. اور پھر جناب والا اقبال اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی آپ فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا تاغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ اکبر کبیرہ. آج راجہ وسیم صاحب کی بہنیں دنیا میں موجود نہیں لیکن جب دنیا میں موجود بہن بھائیوں کا پیار بھی انوکھا ہے. او بہن جناب والا, بہنوں کا پیار
بڑا عجیب سا ہوتا ہے، بھائیوں کا پیار بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ اگر ماں دنیا سے چلی بھی جائے بہنوں کو دکھ تو بڑا ہوتا ہے، بچیاں تڑپ جایا کرتی ہیں، لیکن پھر بھی جناب والا سہارا موجود ہوتا ہے، اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہیں کرتی۔ اے بیٹی، ماں کا سایہ اٹھ گیا، باپ بھی دنیا سے چلا گیا، بہنا پھر بھی مسکرا کے کہتی ہے اگر سائے اٹھ گئے ہیں پھر بھی میں اپنے آپ کو بے آسرا نہیں سمجھتی۔ اے بہنا وجہ کیا ہے؟ کہا میرا بھائی جو سلامت ہے، او میرے بھائی کا سایہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی وجہ ہے جناب والا اگر بہن بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، بھائی جناب والا 4-5 سال کا ہی کیوں نہ ہو، ساتھ میں انگلی پکڑ کے بازار میں جاتی ہے، بہن بھائی کی انگلی پکڑ کے بازار میں جاتی ہے، پھر بھی جناب والا اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتی، اپنے آپ کو بالکل عصمت کے حوالہ سے اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کرتی ہے۔ اے بہنا اکیلی کیوں؟ فرمایا نہیں نہیں 5 سال کا ہی صحیح لیکن میرا بھائی موجود ہے، 5 سال کا بچہ ہی صحیح، عجیب سا پیار ہوتا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے، بھائی جب تک گھر میں لوٹ کے نہیں آتے اس وقت تک بہنیں سویا نہیں کرتی، اپنے بھائیوں کا جناب والا راستہ دیکھا کرتی ہیں۔ اس لیے تو کھڑی کے کلندر نے کہا اے پردیس بے بابل تے پترا لئی جاگیرا، اے دیا لئی پردیس بے بابل تے پترا لئی جاگیرا، اے دکھ سکھ سیڑا تے کچھ نہ کہنا، اے دیا دیا تقدیرا، دکھ سکھ سیڑا تے کچھ نہ کہنا، اے دیا دیا تقدیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں حاضرین محترم۔ مرحومہ مغفورہ ہمشیرہ صاحبہ جو راجہ وسیم صاحب، ان کی ہمشیرہ صاحبہ آج ایک محفل ان کے گھر میں سجی ہیں، ایک قبر میں سجی ہے، ایک محفل ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد اجالے مزید بڑھنے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، جانتے ہیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے نا، یا اللہ یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا گیا، یہ بھی پڑھا گیا، سورہ یاسین، درود و سلام، تو جناب جبریل کو رب حکم دیتا ہے جا اس محفل میں چلا جا، یا اللہ حکم فرمایا جانا چلا جا، وہ جو دعا مانگیں گے نا وہ نورانی تھال میں رکھ کرنا، جس کی روح کو پیش بھیجا جا رہا ہے اس کی روح میں اس کی قبر میں چلا جا۔ وہ نورانی تھال لے کے جناب والا جا کے کہتا ہے نورانی شکل والے اللہ اکبر، اے گہری نیند سونے والے اٹھ۔ وہ کیا ہے؟ تو کون ہے؟ فرمایا میں فرشتوں کا استاذ ہوں، نوریوں کا استاذ ہوں، اور میں جبریل ہوں، تیرے لیے تیرے گھر والوں نے، تیرے چاہنے والوں نے، تیرے رشتہ داروں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کملی والے نے فرمایا اتنی خوشی اسے ہوتی ہے کہ ساری زندگی وہ اتنا خوش نہیں ہوا ہوتا جتنا گہری ڈونگی قبر میں وہ تحفہ لے کر خوشیاں مناتا ہے، وہ تحفہ لے کر خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں یہی وجہ ہے جناب والا قبر میں اجالے چاہتے ہو، قبر میں جناب والا اگر کملی والے کا کہ رحمتوں کا نزول چاہتے ہو، اگر رب العالمین کی دنیا ہی میں دعوت چاہتے ہو، اللہ اکبر، تو پھر حالت اطمینان میں زندگی گزارو، مطمئن ہو کے زندگی گزارو، شکوہ نہ کرو بلکہ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، یہاں یار کی جفا پہ بھی شکرانہ چاہیے۔
اللہ اکبر کبیرہ، کملی والے کا پیار بساؤ، دل میں ایمان رکھو۔ آج کل کی جناب والا فضا کے اندر، آج کل کے اس ماحول کے اندر ایمان بچانا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ لجپال نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں اسلام پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ، ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ فرمایا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج وہی دور آہستہ آہستہ آ رہا ہے، عورتوں کی عفت محفوظ نہیں، بلکہ خود باہر نکل کر اگر جلوس نکالیں اور باہر نکل کر نہ جانے کیا کیا کہیں اور کیا کیا بک 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 کریں اور کملی والے کی ذات کی جناب والا ناموس کا خیال نہ رکھیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و ناموس اور جناب والا عفت کا خیال اگر عورت نہ رکھے گی تو کون رکھے گا؟ بھائی وہ بھی تو عورت ذات ہے۔ عورتوں کے جناب والا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور عورت اگر جناب والا بیٹی بن کے آئے تو بخشش کا سما بنتی ہے، بیٹی بن کے آئے تو بخشش کا سما بنتی ہے۔ اگر جناب والا بیوی بن کے آئے تو ایمان کی تکمیل بنتی ہے۔ فرمایا جب تک بندہ شادی نہیں کرتا، رکھ چھوڑو پھر نظروں ادھر ہی جا سکتا، تھوڑی دیر رکھ چھوڑو، میں گلاں کر کے پھر تھوڑی دیر نعرہ رسالت بلند آواز، نعرہ رسالت۔ میں بالکل میں تساں کولوں بھی جلدی ہاں، میں ایک اور جگہ تک پہنچنا ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار کر لو، روزے بھی تو رکھنے نا، تھوڑی دیر برداشت کر سکتے ہو ہیں جی؟ جڑے آدھے ہو وہ اور تھوڑی جی گلاں کر لواں، او ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کو بس ہے، 8-10 بندے جڑے نہیں چاہتے وہ بھی چاہ چھوڑو، بات چھوڑو، سبحان اللہ سارے چاہ کے آگے نعرہ رسالت۔ اللہ محبت سلامت رکھے۔ توجہ، عورت اگر جناب والا بیٹی بن کے آئے تو بخشش کا سما رب کی بارگاہ میں جنت میں عرض کرے گی میدان محشر میں، یا اللہ میرے باپ کو جنتی بنا دے، اگر اپنے گناہوں کے عوض جہنم میں جا رہا ہے تو میں بیٹی ہوں، بیٹیوں کے عرض کرتی ہوں یا اللہ میرے باپ نے میری پرورش کی ہے، مجھے پالا پوسا، اسے جنتی بنا دے۔ اگر جناب والا عورت بیوی کی شکل میں آئے تو مکمل ایمان ہونے کی دلیل بن کے آتی ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا جب تک بندہ شادی نہیں کرتا آدھا مومن ہوتا ہے، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے فقد استکمل الایمان، تو اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر جناب والا عورت ماں بن کے آئے تو جنت گھر میں آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اے عورتوں کو پامال سمجھنے کرنے والوں، عورتوں کو اپنے لیے صفے ماتم بچھانے والوں، نہ یہ بیٹی تو رحمت بن کے آتی ہے، یہ بیٹی تو کرم بن کے آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جناب والا ایمان بچانا مشکل، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذوات مقدسہ آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیں۔ آپ جناب والا بس آخری باتیں، آپ ایک ایک آیت لے کر صحابہ کرام نے بڑی محنتوں سے دین کو اکٹھا کیا، دین کو اکٹھا ایک ایک، کبھی جناب والا ہڈی پہ لکھی ہوئی آیت، کبھی پتے پہ لکھی ہوئی، کبھی جناب والا کس پہ لکھی ہوئی، دو گواہ بھی ساتھ آ رہے ہیں اور قسم بھی ساتھ آ رہی ہے، سونیاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس طرح کر کر کے صحابہ کی بڑی محنتوں کے بعد اچانک پھر حکم ہوا الیوم اکملت لکم ودینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونیاں آج پورا ہو گیا ہے۔ صحابہ بڑی جنگوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد دین کو جمع کیا ہے، اور جب اس جمع پونجی کو آگ لگنے کا ویلا آیا تو اس وقت آل رسول اٹھے، فرمایا ہو اس کو ضائع نہیں کرنا، نبی کے یاروں نے جمع کیا۔ یزید کہنے لگا بہن بھائیوں کا نکاح جائز ہے، شراب حلال ہونے لگی، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے جانے لگے، دین پامال ہونے لگا۔ امام حسین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اے یزید تو بھی مٹ جائے گا، تیرے تخیلات مٹ جائیں گے، تیرے چیلے چمچے مٹ جائیں گے، تیرے سارے کارنامے مٹ جائیں گے، مگر قیامت تک، صبح قیامت تک صرف گھروں میں نہیں، اللہ کے گھر میں نہیں، گلی بازاروں میں نانا کا کلمہ پڑھنے والے ترانہ گاتے رہیں گے، او یزید مرد آباد تھے حسین، سارے آنکھوں حسین، بولو حسین۔
صحابہ جمع کرتے رہے اور آل رسول بچاتے رہے. ہمارے لیے دونوں کا ایمان ہونا ضروری. اگر ایک کا بھی شائبہ کمی کجی کا گزرا تو ایمان سے خارج. ہمارے لیے وہ بھی آنکھوں کا تاج اور یہ بھی جناب والا دل کا تاج. ہمارے لیے دونوں اگر استقامت چاہتے ہو اور نگاہ مصطفیٰ میں رہنا چاہتے ہو تو پھر دونوں پہ سلام بھی پڑھنا ہوگا. آنکھوں سارے سبحان اللہ. مل کے آواز آئے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. نہیں پڑھنا پیسی جناب کو میں تھوڑا تھوڑا گنگناؤ. لیکن کملی والے نے فرمایا 3 بندے میری آل سے پیار نہیں کر سکتے. کتنے بندے؟ 3 بندے میری آل سے پیار نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا منافق میری آل سے پیار نہیں کر سکتا. منافق میری آل سے. یا رسول اللہ دوسرا؟ فرمایا دوسرا وہ کہ جس کو اپنے باپ کی خبر نہیں. اب مہذب محفل ہے نا اور مہذب جناب والا لوگ بیٹھے ہیں تو میں آرامی تو نہیں نہ آتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو اپنے باپ کی خبر جس کو اپنے باپ کی خبر وہ بھی میری آل سے پیار نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ تیسرا؟ فرمایا تیسرا وہ کہ جب وہ باپ کی پشت سے منتقل ہو رہا تھا ماں کے رحم میں تو ماں اس حالت میں پاک نہ تھی. یعنی امی اس وقت نماز پڑھ سکتی. ایام مخصوصہ سمجھدار بندے جانتے ہو ایام مخصوصہ میں اس حالت میں وہ منتقل ہوا. فرمایا یہ 3 بندے میری آل سے پیار نہیں کر سکتے. میری آل سے پیار نہیں کر سکتے. لیکن ماں بھی پاک ہو باپ کی بھی خبر ہو بندہ بھی سچا مومن ہو تو اکھاں بند کر کے من لو کہ میری آل نال پیار کرنے والا ہے. ان مل کے محبت نال حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد حسین زندہ 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 باد. یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. صحابہ کرام جان عظمتوں پہ قربان ہے. جان قربان ہے. کیونکہ اس لیے کہ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا محبت نال صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا او جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا. کملی والے تشریف فرما. آگے جناب والا اوپر دیکھ کے مسکرا رہے ہیں پھر نیچے دیکھ رہے ہیں. آدھا جناب والا سورج آب و تاب جیسا چمک رہا ہے. جناب عائشہ نے عرض کیا لجپالا سورج کی طرف دیکھ کے مسکراتے کیوں ہو؟ میرے پاک نبی نے فرمایا سورج عین وسط کعبہ پہ کھڑا ہے آگے چلتا نہیں. فرشتے عرض کرتے گئے اے سورج تیری چھاتی پہ جس کا نام لکھا ہے اس نام کا واسطہ چل تو سورج چل پڑا ہے. اے سونیا چھاتی پہ کس کا نام لکھا ہے؟ میرے پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا اے میری رفیقہ حیات اے میری عائشہ تیرے باپ کا نام ابو بکر لکھا ہوا ہے. اور صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا. اس لیے اچھے عمل کرو کیونکہ دنیا زندگی کا کوئی خبر نہیں. سانس گئی باہر گئی اندر نہ آئی موت. اس لیے آپ حالت اطمینان میں زندگی گزار کے جب دنیا سے جاؤ گے تو پھر فرشتے پہلے جنتی کفن لے کے آئیں گے.
ہیں جی، یہ آنکھوں کے سامنے دنیا کا کفن پھر اتر جاتا ہے، پھر جنتی کفن۔ اسی لیے تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ 2 سال کے بعد نکالا گیا تو بالکل داغ بھی نظر نہیں آیا، خوشبو بھی آ رہی تھی اور سفید کفن لگتا ایسے تھا اس جیسا تو کپڑا ہی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر وہ جنتی کفن پہنا دیا جاتا ہے نا حالت اطمینان میں۔ بلکہ کھڑی کا کلندر کہتا ہے کہ چنگے عمل، گال ختم ہو گئی بس یار زندہ ملاقات باقی، تقریر پھر کدھرے سے۔ چنگے عمل ایک کمال ہے بندیا، کر کچھ یاد الہی، خبر نہیں او کس ویلے تھو تو ہو جانا راہی، خبر نہیں کس ویلے تھو تو ہو جانا راہی، تے ہو میں نصیب نبی دا کلمہ، دین قبول محمد لا الہ الا اللہ تے سچ رسول محمد۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا مل بیٹھنا اور سننا سنانا کسی ایک بات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اترائی ہوتی ہے، ایک جناب والا چڑھائی ہوتی ہے۔ اترائی آسانی سے بندہ آ جاتا ہے، چڑھائی مشکل سے چڑھتا ہے۔ چڑھائی مشکل سے جناب تساں دے کٹھیاں وچوں ٹلائی چڑھائی سمجھان دی لوڑ ہی نہیں، اترائی آسانی سے بندہ آ جاتا ہے۔ چڑھائی سردی بھی ہوگا تو بھی پسینہ کٹ دیندی ہے جی، لیکن علماء ذی احتشام موجود ہیں۔ اترائی نیچے جہنم ہے، اوپر جنت ہے۔ نیچے جہنم ہے، اوپر جہنم، یعنی گناہوں کی کر کر کے جہنم کی طرف آسانی سے آیا جا سکتا ہے، لیکن جنت کی طرف تھوڑا وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گی، نیکیاں کرنی پڑے گی، بندے کو بندے کا پتر سمجھنا پڑے گا ہیں جی۔ تو یہ اس طرح تھوڑی سی محنت کر، کیونکہ چڑھائی مشکل سے چڑھی جاتی ہے، اس لیے اترائی نہ بلکہ اترو، بلکہ چڑھائی چڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ٹلائی چڑھائی کو سانو سبق دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔